بچے جیسے 7 سال کا بچہ ہے وہ مسجد میں آئے گا، نماز پڑھے گا، بچوں کو صف میں کہاں کھڑا ہونا چاہیے یہ مسئلہ بعض اوقات لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، اور اس میں بعض اوقات لوگ بچوں کے ساتھ بڑی زیادتی کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، حضور نے ارشاد فرمایا میرے قریب بالغ اور سمجھدار لوگ کھڑے رہیں۔ امام کے بالکل نیئرسٹ جو جگہ ہے، جو قریب کی جگہ ہے، اس میں سمجھدار لوگوں کو کھڑا ہونا چاہیے اور بالغ لوگوں کو کھڑا ہونا چاہیے۔ اور دوسرا اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر بچے 5-6 بچے 10-12 بچے ہیں تو پھر صفوں کی ترتیب ایسے ہوگی کہ پہلے مردوں کی صف بنے گی، اس کے بعد بچوں کی صف بنے گی اور پھر عورتیں۔ لیکن علماء نے واضح طور پر ارشاد فرمایا اگر ایک ہی بچہ ہے تو وہ مردوں کی صفوں کے درمیان بھی کھڑا ہو سکتا ہے، اسے ہٹانے کی کسی کو بھی اجازت نہیں ہے، کیونکہ 7 سال کا جو بچہ ہے، جو سمجھدار بچہ ہے، اس کی نماز اسی طرح ویلڈ ہے جیسے 60 سال کے بندے کی نماز ویلڈ ہے۔ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ بچے کی نماز کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، نماز تو میری امپورٹنٹ ہے، یہ بچے کی نماز تو معذاللہ بیکار ہے۔ نہیں، اور جمعے میں خاص طور پہ اگر جمعے میں آپ سارے بچوں کو پیچھے کر دیں گے، اب آج کل حالات کا بڑا مسئلہ ہے، والد سب بچے کو نماز کے لیے لے کر آئیں اور سب اس کو پیچھے لے جاتے رہیں اور پیچھے سب بن جائے، تو آخر میں بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بچہ ہی ادھر ادھر ہو گیا، بچہ ہی اغوا ہو گیا۔ اگر کوئی بچوں کی سیکیورٹی کے حوالے سے مسئلہ ہے کہ پیچھے اکیلا بچہ کھڑا رہے گا، 500 نمازی ہے مسجد کے اندر، تو مجھے ڈھونڈنے میں مسئلہ ہوگا، بچے کو کوئی اٹھا کے لے کے جا سکتا ہے، تو پھر باپ کو اجازت ہے کہ وہ اپنے بچے کو اپنے ساتھ کھڑا رکھ سکتا ہے۔ اس میں یہ زبردستی نہیں کرنی چاہیے کہ بچہ پیچھے پھینکو، بچہ پیچھے لے کر جاؤ، نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پہلی صف میں ایک بچے نے نماز پڑھی ہے، پہلی صف میں، اور حضور کے بالکل قریب۔ تو ہمیں سب مثالیں ملتی ہیں، آخر میں بھی بچوں کی صف ہوتی تھی، یہ مثال بھی ملتی ہے، پہلی صف میں بچے صحابہ کھڑے ہوتے تھے، یہ مثالیں بھی ملتی ہیں۔ اگر باپ یہ سمجھتا ہے سیکیورٹی تھریٹ ہے، وہ بچے کو اپنے ساتھ کھڑا رکھ سکتا ہے، لیکن اس میں بچے کو، باپ کو چاہیے پہلی صف میں بالکل امام کے قریب نہ ہو، تھوڑا دور ہو جائے۔ اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، جو بہت سارے لوگ جہالت میں یہ کرتے ہیں، بچے نے اگر نیت باندھ لی ہے، اللہ اکبر بچے نے بول لیا ہے، سمجھدار بچہ ہے، اب تو اس کو سب سے ہٹانا گناہ کبیرہ ہے۔ اگر اس کا کندھا پکڑ کے اس کو ہٹایا اور وہ 3 قدم چل لیتا ہے، 3 قدم، تو بچے کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ نمازی کے آگے سے گزرنا اتنا بڑا گناہ ہے، کسی بچے کی نماز توڑ دینا کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ اور یہ بابا جی پچھلے 40 سال سے مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو اب انہیں یہ اختیار حاصل ہے کہ بچوں کی عزتوں کو روندنے کا ہر عمل یہ کر سکتے ہیں۔ نیت باندھی بھی ہوتی ہے، یوں پکڑ کے پیچھے کر دیتے ہیں۔ اب اس بچے نے 3 قدم اگر لے لیے تو